السلام علیکم، میرا نام زبیر محمود ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں لفظ جعل پر بات کروں گا۔ جعل ایک فعل ہے، یعنی کہ ورب۔ جعل یجعل یہ باب فتح سے آتا ہے اور اس کا مصدر ہے جعلن۔ اس کے بنیادی معنی بنانے کے ہوتے ہیں، یعنی ٹو میک سم تھنگ، لیکن یہ مختلف کانٹیکسٹ اور مختلف معنوں میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر خلاصہ کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ جعل 4 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جعل سیارہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی فعل ہے۔ غنہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، خلقہ کے معنی میں بھی، اور شرع کے معنی میں۔ یہ چاروں افعال ہیں اور ان کے ظاہر معنی میں اختلاف ہے۔ ان چاروں افعال کے مختلف معنی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان چاروں افعال یا جعل کے ان چاروں جو اہم معنی الفاظ ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر مثالوں سے واضح کرتے ہیں کہ کس طرح جعل جو ہے وہ 4 مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لفظ سیارہ کو۔ سیارہ کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز یا شخص کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کر دینا یا لوٹا دینا۔ تو جعل جب سیارہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاعل کے علاوہ اس کے 2 مزید اجزاء ہوتے ہیں۔ جیسے پہلی مثال دیکھیے، جعلت البیت مسجدا، میں نے گھر کو ایک مسجد بنا دیا۔ اس میں بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال ہوا ہے، اور جو جگہ پہلے گھر تھا وہ اب مسجد بن گئی ہے۔ تو گھر کو مسجد بنا دیا تو یہ ایک حالت بدل گئی۔ اس کے 2 مفعول ہیں، بیت اور مسجدن، اور مفعول عربی میں منصوب ہوا کرتے ہیں ہمیشہ، ان پر زبر ہوتا ہے آخری حرف پر۔ دوسری مثال ابھی قرآن سے دیکھیے، سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور یہ دعا ہے جو ہم لوگ اکثر نماز کے آخر میں مانگتے ہیں۔ اس کا ابتدائی حصہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یعنی اے رب مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ یہاں نی پہلا مفعول ہے اور مقیمہ دوسرا مفعول ہے۔ مقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنے والا، نماز پڑھنے والا۔ یعنی ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک حالت کی تبدیلی ہے۔ تو یہاں بھی یہ سیارہ کے معنی میں ہے۔ اب اسی کی ایک اور مثال دیکھیے جو کچھ مختلف ہے، کہ جعلنا اللہ من المسلمین، اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا، یعنی مسلمان بنایا، یعنی مسلمانوں میں رکھا، مسلمانوں کا جو گروپ ہے اس میں رکھا۔ اب جعلنا، نا پہلا مفعول ہے ہمیں، اور دوسرا مفعول ہے من المسلمین، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا جو جزو ہے وہ ہے من المسلمین۔ اب جعل کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا مفعول ایک سنگل لفظ کے طور پر آئے، وہ ایک ترکیب کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ من المسلمین 2 الفاظ ہیں، من اور مسلمین، تو یہ ترکیب ہے۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب یہ سیارہ کے معنی میں آئے تو جعل کے معنی رکھنے، ڈالنے یا پھینکنے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہاں ہم کہیں گے کہ مسلمانوں میں رکھا یا مسلمانوں میں سے بنایا، اور جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے کہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، ان کے بھائیوں کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے گہرے کنویں میں ڈال دیا یا پھینک دیا، تو یہ بھی حالت کی تبدیلی ہے۔ تو اس طرح بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور پھر کانٹیکسٹ کے مطابق ترجمہ کر لیا جاتا ہے کہ وہاں رکھنا استعمال کرنا ہے، ڈالنا استعمال کرنا ہے۔ جیسے سورہ نو میں آتا ہے کہ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، یعنی اپنی انگلیوں کو اس حالت میں کر لیا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے۔ اب ہم جعل کے دوسرے معنی یعنی ظنہ کی طرف چلتے ہیں۔ ظنہ کے معنی گمان کرنے کے ہوتے ہیں، کسی چیز کو کچھ کا کچھ سمجھ لینا، ذہن میں کسی کو کچھ کا کچھ بنا دینا۔ جب جعل اس معنی میں آئے تو تب بھی اس کے 2 مفعول آتے ہیں، 2 اجزاء آتے ہیں فاعل کے علاوہ۔ جیسے یہ ایک سادہ سی مثال دیکھیے، جعل بلال محمودا مدرسا، یعنی بلال نے محمود کو مدرس سمجھا، یا بلال نے محمود کو مدرس بنا دیا۔
بنا دیا یعنی ذہن میں بنا دیا، اسے لگا کہ وہ مدرس ہے، مدرس یعنی پڑھانے والا، ٹیچر۔ اب ایک مثال قرآن سے دیکھیے، سورہ صاد میں اللہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ اصل میں کفار کا جملہ ہے جو اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اس نے تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیا، یعنی ذہن میں تصوراتی طور پر، کنسیپچولی، اعتقاد کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جعل خالقہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خالقہ کے معنی بہت ہی مشہور فعل ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، تخلیق کرنا۔ جعل جب تخلیق کرنے یعنی بنانے اور پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے تو اس کا صرف ایک مفعول ہوتا ہے۔ اللہ سورہ انعام کی پہلی ہی آیت میں فرماتے ہیں الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ترجمہ ہوگا تعریف اللہ کی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ اب اس میں خالق اور جعل دونوں ہی آ گئے، اور آپ سمجھیے کہ جعل بالکل اپنے اصل معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی بنا دینا، ٹو میک سم تھنگ، ٹو کریٹ سم تھنگ۔ اب یہاں اصل میں مفعول تو ظلماتی ہے، یا اسے آپ دو مفعول نہ سمجھیے۔ نورا اصل میں معطوف ہے واو کے بعد، کیونکہ آپ اور لگا کر تو مزید مفعول بھی لا سکتے ہیں، تو اصل مفعول آپ کہہ سکتے ہیں ظلماتی ہے۔ نورا بھی مفعول ہے، لیکن یہاں دو مفعول نہیں کہہ سکتے آپ، وہ اینڈ لگا کر یا دوسرا کوئی عطف کنجکشن لگا کر آپ اسی طرح کے آپ الفاظ لا سکتے ہیں۔ باقی نورا بھی اسی حالت میں ہے جو ظلماتی کی حالت میں، وہ بھی مفعول ہے۔ اب ہم جعل کے چوتھے اور آخری معنی کی طرف چلتے ہیں، یعنی شرع۔ شرع کے معنی ہوتے ہیں شروع کرنا، ٹو بگن اور ٹو اسٹارٹ سم تھنگ۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ جعل جب شرع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو وہ فعل تام نہیں، فعل ناقص ہوتا ہے۔ میں یہاں مختصراً فعل تام اور فعل ناقص کا فرق سمجھا دوں کہ فعل تام وہ ہوتا ہے جس کا ایک فاعل اور فاعل یا مفعول دونوں ہوتے ہیں، اور فعل ناقص وہ ہوتا ہے جس کا فاعل یا مفعول نہیں، اسم اور خبر ہوتی ہے۔ فعل تام کی مثالوں میں جلس، خرج اور قتل جیسے افعال آ سکتے ہیں، اور ان سب کا ایک فاعل ہوگا، اور اگر کسی چیز پر اثر ہو رہا ہے تو پھر مفعول بھی ہوگا۔ جیسے جلس وہ بیٹھا تو اس میں فاعل ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، ایک فاعل ہے، اور اس کا مفعول نہیں، اثر کوئی نہیں ہو رہا۔ خرج نکلا، یہ بھی لازم ہے، متعدی نہیں ہے۔ لیکن جب کہیں قتل تو ظاہر ہے کسی نے کسی کو قتل کیا، تو اس میں فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، کرنے والا بھی ہے، اور جسے کیا جا رہا ہے وہ بھی ہے۔ فعل ناقص کی مثالوں میں سب سے مشہور مثال تو ہے کانا کی۔ اس کے علاوہ صارا اور اصبح، یہ بھی مشہور افعال ناقصہ ہیں۔ فعل ناقص میں فاعل نہیں ہوتا، فاعل اس لیے کیونکہ اس کے معنی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا فاعل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم کہیں کہ فلاں شخص بڑا ہو گیا، یا فلاں بچہ پہلے چھوٹا تھا بڑا ہو گیا، تو اس میں وہ تو عمل نہیں کر رہا، وہ تو فاعل نہیں ہے۔ جس میں یہ مثال دیکھیے انا الآن کبیر وکنت صغیرا من قبل، یعنی میں اب بڑا ہوں اور اس سے پہلے میں چھوٹا تھا۔ انا مطلب اب، انا مبتدا، کبیر خبر، اور اب ہے کنتو۔ تو کانا کو جب آپ، یعنی اگر آپ نے کہنا ہو کہ میں تھا تو آپ کہیں گے کنتو، تو تو یا اسم ہے، اور صغیرن یہ اس اسم کی خبر ہے، یعنی اور فعل ناقص کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے مفعول کی طرح، لیکن اسے مفعول اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ایسی کوئی چیز نہیں جس پر کوئی اثر ہو رہا ہو۔ وَكُنْتُ صَغِيرًا مِّن قبل، اور اس سے من قبل یعنی اس سے پہلے میں چھوٹا تھا۔ کانا کے ویسے معنی ہوتے ہیں ہونے کے، اور جو فعل ماضی میں استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھا۔ کنتو میں تھا۔ اب ہم جعل کی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں ہو سکتی ہے کہ جعل بلال یکتب، یعنی بلال لکھنے لگا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلال نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب اصل فعل جو یہاں بلال نے کیا ہے وہ تو ہے لکھنے کا، یکتب،
فعل مضارع ہے، جعل یہاں فعل ناقص ہے، اور بلال اس کا اسم ہے اور یکتب اس کی خبر ہے، اور جعل یاد رکھیے کہ جب فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کی خبر ہمیشہ ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یکتب جملہ فعلیہ ہے جو کہ خبر ہے، یہ فی محل نصب یعنی یہ منصوب ہے۔ تو یہاں بھی جعل کہ ایک حالت کی تبدیلی ہے یا ایک نئی حالت کا آغاز ہے۔ تو جعل ان چاروں افعال کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس کے مزید ایک دو مزید کانٹیکس بھی ہوں گے جن میں یہ استعمال ہوگا، لیکن اگر ان چاروں معنوں کو سمجھ لیا جائے تو پھر جعل کہیں بھی آئے، چاہے قرآن میں یا عربی میں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے معنی کو سمجھنے میں پھر کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اب تک اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ ناصر۔